نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين یا رب العالمین۔ ہر وائز ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اپنے موضوع پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم حالت اسلام میں مرو۔ دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو مرتے وقت حالت اسلام میں ہو۔ دنیا میں خوش نصیب شخص وہ ہے جس کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے۔ لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کیا لمبی داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو بہت سے سادھو اور جوگی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو بہت سی قومیں گوشت کھاتی نظر آتی ہے۔ کیا کرتا اور پائجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو لیڈر اور نیتا کرتا اور پائجامہ پہن لیتے ہیں۔ کیا ٹوپی اور پگڑی پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو پنجابی اور دیگر قوم بھی ٹوپی اور پگڑی پہنتی ہے۔ بلکہ اللہ و رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور رسول کے ہر حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم پر جان نچھاور کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ و رسول کے نام پر جان و مال کی قربانی دینے کا نام اسلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کے ہر حکم کو بندوں تک پہنچایا۔ سرکار مدینہ نے پہلے خود ہر حکم پر عمل کر کے بندوں کو دکھایا۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا۔ آپ قانون ساز تھے، سب سے پہلے آپ ہر قانون پر عمل کر کے بتایا تاکہ لوگوں کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ اس دور میں لوگ قانون بناتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ قانون زیادہ دنوں تک نہیں چلتا۔ لیکن میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا پہلے اس پر عمل کر کے بتایا۔ نماز کا حکم دیا تو پہلے نماز پڑھ کر بتایا۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا تو پہلے روزہ رکھ کر بتایا۔ قربانی کا حکم دیا تو پہلے قربانی کر کے دکھایا۔ خیرات و صدقات کا حکم دیا تو پہلے خود بھوکے رہ کر خیرات کر کے بتایا۔ لوگوں کو بیوہ عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا تو پہلے خود بیوہ عورت سے شادی کر کے بتایا۔ لوگوں کو صبر کا حکم دیا تو پہلے خود پتھر کھا کر صبر کیے۔ لوگوں کو تجارت کا حکم دیا تو پہلے خود تجارت کر کے بتایا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو پہلے خود پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ یتیموں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا تو پہلے خود یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا۔ جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود کو تصور جھوٹ سے بھی کوسوں دور رکھا۔ برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیا تو مہد سے لے کر لحد تک برائیوں سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قانون بانی اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے نافذ کیا تھا آج تک قائم ہے، کل قیامت تک قائم رہے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بتایا، ایک دستور بتایا، ایک ضابطۂ حیات عطا کیا جس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ دنیا کا قانون، معزز سامعین کرام، اب دنیا کے قانون کا جائزہ لے، دنیا کے قانون کو بغور دیکھے، معلوم ہوگا کہ سخت سے سخت قانون بنانے کے باوجود برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہزاروں قانون نافذ کرنے کے باوجود جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ برائیوں کا سد باب نہیں ہو رہا ہے؟ آپ غور کریں تو پتا چلے گا کہ ان سب قانون کو بنانے والا انسان ہے، نافذ کرنے والا انسان ہے، اور انسان کے افکار و اذہان محدود ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے۔ دنیا کا قانون داں جب قانون بناتا ہے تو ماضی اور حال کو دیکھ کر قانون بناتا ہے، اس لیے وہ قانون مستقبل کے لیے
بے سود ہوتا ہے، وہ قانون اتنا مستحکم نہیں ہوتا جو انسان کے لیے ہر دور میں کام آ جائے، اس لیے وہ قانون ریت کے تاج محل کی طرح تھوڑے دنوں میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا قانون وہ قانون ہے جس قانون کا بنانے والا خالق کائنات ہے، پروردگار عالم ہے، جو حی و قیوم ہے، اور جس کا نافذ کرنے والا بانی اسلام مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ خالق کائنات کے سامنے ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، جو ہو چکا اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایسا قانون بنا کے بھیجا جو ماضی والوں کے لیے کارآمد ہو، جو حال والوں کے لیے بھی کافی ہو، جو مستقبل والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کا نام رکھا ہے اسلام۔ ہر قوم کو اسلام کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دور میں اسلامی قانون کی ضرورت ہر ملک والوں کے لیے ضروری ہے، ہر مذہب والوں کے لیے ضروری ہے، ہر قوم والوں کے لیے ضروری ہے، ہر شہر والوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ معاشرہ سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ سوسائٹی سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو گلے لگانا ہوگا۔ اگر آپ سماج سے جرائم کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے شہر سے برائیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون جاری کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ملک سے جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون قبول کرنا ہوگا۔ شراب نوشی، حاضرین مجلس، آپ اس دور کا جائزہ لیجئے، اپنے معاشرہ کا بغور مطالعہ کیجئے، نافذ کردہ قانون کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ شراب نوشی جرم ہے۔ اشتہارات کے ذریعے اس کے مضر اثرات کو بتائے جاتے ہیں، پوسٹروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ شراب نہ پیے کہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن شراب بیچنے والوں پر کوئی پابندی نہیں، لائسنس نکال لیا گیا تو شراب بیچنا کوئی جرم نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قانون ساز سے جو شراب لائسنس کے ذریعے بیچی جاتی ہے کیا وہ صحت کے لیے مضر نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قانون ساز سے جو شراب لائسنس کے ذریعے بیچی جاتی ہے کیا وہ شراب پینے کے بعد انسان اپنی عقل و ہوش کو کھو نہیں بیٹھتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قانون ساز سے جو شراب لائسنس کے ذریعے بیچی جاتی ہے کیا وہ شراب پینے کے بعد انسان بھلے اور برے کی تمیز کو فراموش نہیں کر دیتا؟ اگر ایسا ہے تو اس قانون ساز کو سوچنا چاہیے، اپنے ذہن کے پردے کو وسیع کرنا چاہیے کہ جو شراب لائسنس لے کے فروخت کرے وہ بھی جرم، جو لائسنس کے بغیر فروخت کرے وہ بھی مجرم، جو شراب پیے وہ بھی مجرم، اور جو شراب پلائے وہ بھی مجرم، کیونکہ شراب آخر شراب ہے۔ اگر آپ سچے دل سے معاشرہ سے شراب نوشی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنائیں، شراب نوشی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، آپ سے لوگ جوا اور شراب نوشی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے دونوں میں بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق شراب بنانا جرم ہے، شراب بیچنا جرم ہے، شراب کو ہاتھ لگانا جرم ہے، شراب پینا جرم ہے، شراب پلانا جرم ہے، چھپ کے پیے تو جرم ہے، دکھا کے پیے تو جرم ہے۔ اگر معاشرے سے برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہوگا۔ یہی قانون الہی ہے جو ہر دور میں کارآمد ثابت ہوگا۔ حضرات محترم، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب سے عمدہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام حسن و سلوک میں سب سے آگے ہے، اسلام کردار و گفتار میں سب سے آگے ہے، اسلام طہارت و پاکیزگی میں سب سے آگے ہے، اسلام باقی و حق گوئی میں سب سے آگے ہے، اسلام تمام مذاہب پر حاوی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ صرف مذہب اسلام ہے جو انسان کی انسانی زندگی میں ہر جگہ رہنمائی ثابت ہو رہا ہے۔ بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہماری جلوت میں رہنمائی کرتی ہے، ہماری خلوت میں رہنمائی کرتی ہے، سفر میں رہنمائی کرتی ہے، حضر میں رہنمائی کرتی ہے، رات میں رہنمائی کرتی ہے، دن میں رہنمائی کرتی ہے، صبح میں رہنمائی کرتی ہے، شام میں رہنمائی کرتی ہے، تجارت میں رہنمائی کرتی ہے، کاروبار میں رہنمائی کرتی ہے، معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، گھریلو معاملات میں رہنمائی کرتی ہے۔ گویا سرکار کی زندگی ہماری زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی پیشوا ایسا نہیں جس کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم
کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اگر آج دنیا والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لے, اگر دنیا والے اسلامی قانون کو نافذ کرے تو سارے ممالک میں امن و امان قائم ہو جائے گا, جرائم ختم ہو جائیں گے, تمام برائیاں دور ہو جائیں گی. اسلامی قانون سب سے کے لیے رحمت ہے. کیا اسلامی قانون سب کے لیے رحمت ہے؟ اسلامی قانون سب کے لیے رحمت ہے. اگر ساری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو مظلوموں کو انصاف مل جائے گا, سرمایہ داروں کو امان مل جائے گا. حضرات محترم, عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے گی, کمزوروں کو سہارا مل جائے گا, مسافروں کو چین و سکون مل جائے گا, دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا. محترم حاضرین مجلس, آج کا وہ قانون بہت کمزور ہے. آج عصمت دری کی واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ قانون مضبوط نہیں ہے, قانون سخت نہیں ہے. اگر لڑکی عصمت دری کی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ مجرم کو چند ماہ کی سزا ہو جاتی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. مجرم اور دلیر ہو جاتا ہے, دوسرے لوگوں کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی سزا سے کوئی خائف نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ زنا بالجبر کی واردات زوروں پر ہے. اگر آپ اس برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنائیے, کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق اس جرم کے کرنے والے کو ایسی سزا منتخب ہے, عبرت ہے, اور دوسروں کے لیے بھی عبرت ہے. اس سزا کو جب دوسرے اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لیں گے, اس کو گناہ کرنا تو دور کی بات, اس کا تصور ذہن میں لائیں گے نہیں, کیونکہ زنا کی سزا سنگسار ہے. ایک چوراہے پر زانی اور زانیہ کو کھڑا کر دیا جائے, اس پر اتنا پتھر مارا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے. جب دنیا والے اس سزا کو دیکھ لیں گے تو دوبارہ اس جرم کو کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. اگر معاشرے سے یہ برائی خود کو ختم کرنا چاہتے ہیں, معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. حضرات محترم, اسلام ضابطۂ حیات ہے. اسلام کا چشم انصاف سے مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا اسلام ہر چیز کا درس دیتا ہے. اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اس ترقی یافتہ دور میں لوگ بزنس کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر کے بزنس کو ترقی دیتے ہیں, تجارت کو ترقی دیتے ہیں, اچھے مال کی قیمت لیتے ہیں اور خراب مال دیتے ہیں, اس کو ہوشیاری اور چالاکی کا نام دیتے ہیں. تجارت اور بزنس میں 100 طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پالیسی کا نام دیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بزنس کیا, تجارت کی اور لوگوں کو تجارت کرنے کا حکم دیا, لیکن اس طرح صاف ستھرا تجارت کیا اور لوگوں کو صاف ستھرا تجارت کرنے کا حکم دیا جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کا مال تمہارے پاس ہو اسی طرح کا ظاہر کرو اور اسی طرح قیمت لو. اپنی کاروبار, اپنی تجارت کو جھوٹ کی بنیاد پر فروغ نہ دو. اپنے ہو یا غیر ہو, ہر ایک کے سامنے اپنے مال کی اصلیت ظاہر کرو تاکہ مال خریدنے والا بعد میں تم کو دغا باز نہ کہہ سکے, جھوٹا نہ کہہ سکے. سچائی کی بنیاد پر اپنی تجارت کو آگے بڑھاؤ, یہ تمہاری تجارت بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی. اسلام اور مساوات, اسلام خود اخوت کا درس دیتا ہے. کیا اسلام اخوت کا درس دیتا ہے؟ اسلام بھائی چارگی کا سبق سکھاتا ہے. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. اسلام میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے, غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان جب نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں تو فرق مٹ جاتا ہے, کالے گورے کا فرق ختم ہو جاتا ہے, ذات و نسب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مسجد میں جو پہلے آتا ہے وہ آگے رہتا ہے, جو پیچھے آتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے. امیر غریب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. برادران ملت اسلامیہ, آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے, فاروق اعظم کے دور خلافت کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا جو عدل و انصاف مذہب اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ سے کچھ کپڑے آئے جس کو تمام مسلمانوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. اس وقت خلیفہ فاروق اعظم تھے. سبوں نے کرتا سلوا لیا, سب کا کرتا کچھ چھوٹا ہوا, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا لمبا تھا. فاروق اعظم خلیفہ وقت ہے, اس کے باوجود ایک شخص نے عرض کرتا ہے, اے امیر المومنین, کپڑا تو برابر تقسیم کیے تھے, پھر آپ کا کرتا لمبا کیسے ہو گیا؟ کیا آپ کپڑا زیادہ لے لیے تھے؟ جو فاروق اعظم بادشاہ وقت ہیں, حاکم وقت ہیں,
ہے، ان کے روب و دبدبا سے ہر کوئی کانپتا ہے، اس کے باوجود فاروق اعظم غصہ میں نہیں آتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے ان کا اعتراض کرنا حق ہے۔ آپ بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اسے شخص سنو، جو کپڑا مجھے اور میرے بیٹے کو ملا تھا وہ دونوں ملا کر میں نے اپنا کرتا بنوایا ہے۔ اتنا سن کر وہ شخص بھی خوش ہو گیا اور اس کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے، اگر اس دور میں کسی عہدیدار سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر ایسی خوبی پائی جاتی ہے تو صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بازار سے بیوہ عورتوں کو سودا لا کر دیتے، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا کرتے تھے، رات کو بازاروں میں پھرا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر کسی پریشان حال کو پاتے تو ان کی امداد کرتے۔ اس دور کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی اونچے عہدے پر ہے، اگر کوئی اونچے عہدے پر فائز ہے تو کسی غریب کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، کوئی پریشان حال ان تک اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس غریبوں کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اگر غریبوں سے ملنے کا وقت ان کے پاس ہے تو صرف الیکشن کے موقع پر ہے، اس کے بعد کبھی اس کے پاس غریبوں کے لیے وقت نہیں رہتا۔ پھر ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اگر امیر اور غریب سب کے لیے یکساں قانون ہے تو صرف مذہب اسلام میں اخوت کا درس ہے، مذہب اسلام میں اپنے جو انصاف مذہب اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے قانون اسلام تمام قانون پر حاوی ہے، قانون اسلام تمام قانون سے افضل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قانون اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔